اور آ کے کہن لگے اے سونے چہرے والے پتیجے آؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے توانو آج انہیں مارے آج میں انہوں مار کے آیا ہوں فرمایا کدی گل کر دے ہو چچا جان میں ابو جال دی گل کرنا ہوں بیا میں نوں پتہ لگا ہے ابو جال نے توانو تکلیف دیتی ہے تو آڈے جسم انور نو لہو لوہان کیتا ہے تو آڈے جسم انور نو زخمی کیتا ہے میں پتہ لگا ہے جدو میں نو خبر ہوئی ہے میں رہ نہیں سکیا میں انہوں مار کے آیا ہوں میں کمان ماری ہے میں او دے خون دا فوارا او دی پشانی جو گڑے آئے ان تو آنو دسن واسطے آیا ہوں اے پتیجے تو خوش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جی میں انہا گلانل کدی بھی خوش نہیں ہوندہ جڑی انتقام دی گل ہوئے جے میں نو خوش کرنا چاندے ہو میرا کلمہ پڑھ کے میرے غلام بن جاؤ اللہ یا رسول یا غوث زندہ چچا جی اگر میں نو خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ لو اب بدلے شدلے لین جو میں خوش نہیں ہوندہ یہ منصب نبوت نہیں ہے تسی میں نو راضی کرنا نا ہاں پتیجے میں تینوں خوش کرنا آیا فرمایا جی میں نو خوش کرنا پھر میرا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے تو جدوں کلمہ پڑھے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم ویشا دار ارکم سکول نہیں ہاں دار ارکم سکول نہیں صحابی کا گھر صحابی کا گھر جہاں تبلیغ ہوتی تھی جہاں ادھر تقریب ہوتی ہے اس دار ارکم میں تبلیغ ہوتی تھی ہاں ادھر تمیر ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے انہوں نے بعد بھی کلمہ پڑھیا حضرت امیر حمزہ پہلے کلمہ پڑھیا تے سرکار دے نا صحابہ دے پیرے والے سڑنا انہوں نے بھی شامل ہو گئے تلوار لے کے محبوب دے بوئے کے کھلوتے ہیں رہنا دار ارکم دے باہر کھلوتے ہیں رہنا حضرت عمر رضی اللہ تو جو کلمہ پڑھیا ہے نا پہن نو نال لیا بہنوئی نو نال لیا حضرت خباب نو نال لیا سرکار دے بوئے تے آ رہے نے کلمے واسطے کلمہ پڑھن لئی صحابہ ڈر گئے عمر ہوندہ پیا تے ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں کی بنے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو تلوار لے کھڑے سڑنا فرماندے نے ہو میرے پیر بھائیو بڑھنا کی ہے جے عمر چنگے ارادے نہ آ رہے ہیں اسی انہوں سینے لاواں گے ادھا استقبال کران گے انہوں خوش آمدید آکھاں گے تے جے آیا غلط ارادے نال پھر فکر نہ کرے ہو حمزہ ہے نا ہائے ہائے پھر فکر نہ کرے ہو حمزہ ہے نا فرمایا پھر میں عمر کی تلوار عمر سے لوں گا اور عمر کا سر قلم کروں گا عمر کی تلوار عمر سے لوں اپنی تلوار سے نہیں عمر کی تلوار عمر کو لواں گا پھر میں عمر دا سر لاواں گا لیکن حضرت عمر اس ارادے نہ آئے نہیں سن لیکن دسنا مقصد ہے کہ حضرت امیر حمزہ دا ارادہ کی ہے اور جرت کی اور بہادری کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ٹکر لینی پوے کوئی پرواہ نہیں فرمایا تو فکر نہیں کرنا میں ہے نا فکر نہ کر غزوہ بدر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لائی صحابہ دی کیویں لڑنا ہے جرنیل سا نا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف سا سرکار دستے نے پہ ایسے ایسے کرنا ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا عتبہ شیبہ تے ولید یہ تینے آئے ایک پر آئے تے ایک بیٹا ہے تینے آئے تے کہنے لگے آؤ کون مقابلہ کرے گا ساڑھے نال صحابہ بچو تین صحابی اٹھ کے گئے وہ کہنے لگے تسی کون ہو اسی جی انصار ہاں انہاں کیا سی کسانوں نے لڑنے واسطے نہیں آئے کسانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے اور کسی کو بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جائے گا حضرت علی اٹھے حضرت امیر حمزہ اٹھے حضرت ابو عبیدہ اٹھے کہنے لگے محبوبہ جانا کنے میں اسی ہے نا میں علی جانا میرا پیر بھائی امیر حمزہ جاندے تے ابو عبیدہ جانے تنے جانے ہاں
تے حضور پھر کائنات نے ویکھنا انہاں دا حشر کی ہویا ہے۔ شاہنامہ اسلام دے اندر حفیظ جلندری بڑی پیاری گل کی تھی ہے، آندے نے جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تینہ صحابہ نو کلے آئے، اونا بے ایمانہ نے اگوا کیا کہ سانا لڑن واسطے نہیں آئے، پھر کی ہویا ہے؟ آندے نے یہ سن کر او بیتا امیر حمزہ مرتضی نکلے، پڑھئے یہ سن کر او بیتا امیر حمزہ مرتضی نکلے، یہ سن کر وہ بیتا امیر حمزہ مرتضی نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل عتبہ نو واسے جہنم کیتا ہے، یا آپ دے مد مقابل ولید ہے انہوں واسے جہنم کیتا ہے، تے عتبہ جیڑا ہے وہ جناب ابو عبیدہ دے مد مقابل آیا ہے، جیڑا شیبہ ہے وہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے مد مقابل آیا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید نو واسے جہنم کر دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ گئے نے آپ نے شہبہ نو واسے جہنم کیتا ہے، پھر آقا دی بارگاہ چاہے نے مازاق دے کاجل والیا تسی خوش ہو؟ فرمایا میں بھی خوش ہاں، میرا خدا بھی خوش، میں بھی خوش ہاں، میرا رب بھی خوش۔ یہ جرت اور بہادری کے ترانے ہیں ان لوگوں کے جو صبح قیامت تک الاپے جائیں گے، اور یہ ترانے رکنے والے نہیں ہیں، یہ ترانے رکنے والے نہیں ہیں۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان علی شان پیش کرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا میری بارگاہ چ بیٹھا سی تے جبریل علیہ السلام آ گئے۔ طبقات ابن سعد دی روایت پہ پیش کرنا، آکے کہنے لگے محبوبہ خوشخبری نہ تو انہوں دیا، ایک بشارت دیا تو انہوں، ایک بشارت دیا، خوشخبری دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو سو کیڑی خوشخبری ہے؟ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں ظلفاں والیا، آمیم دیاں کڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری توڑے واسطے ہوئے، توڑے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہوئے، 7 سمانہ ہوتے، ایک روایت ہوئے 7 سمانہ ہوتے، ایک روایت ہوئے 7ویں آسمان ہوتے۔ میرے اللہ نے جناب امیر حمزہ نو اسد اللہ بھی لکھوایا ہے اور تے اسد رسول بھی لکھوایا ہے، اسد اللہ بھی لکھوایا ہے تے اسد رسول بھی لکھوایا ہے، یعنی یہ رب دا بھی شیر ہے تے رب دے رسول دا بھی شیر ہے۔ اسد اللہ بھی ہے اور اسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، شیر خدا اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد دا وقت آیا، غزوہ احد دا وقت آیا، اور ابتدائی لمحات ویچی بہت زیادہ جب وقت نہیں سی جنگ نو گزریا، شروع ویچی آپ نو اللہ نے مقام شہادت تو فائز کر دیتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بعد بھی کلمہ پڑھیا، انہوں دا چچا سی، انہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطے جہنم کیتا سی غزوہ بدر وچ، تو جبیر بن مطعم بعد بھی کلمہ پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اجے کلمہ نہیں سی ہونا غزوہ ہوتا کلمہ نہیں سی پڑھیا، وہ ایک حبشی نسل سی وحشی، کہ وحشی نے بھی بعد بھی کلمہ پڑھ لیا سی، سرکار دی بارگاہ چاہ کلمہ پڑھ لیا سی، انہوں کہنے لگے کہ اگر توں نبی کریم صاحب چچے حمزہ نو کرے نہ قتل تو میرے لو تو آزاد ہے، کیونکہ وہ غلام سی، تو کہنے لگے میرے لو آزاد ہے تو انعام بھی دیاں گا۔ وہ کہنے لگا میں ابشیون نسل صاحب، میرے دلی خیال آیا بھی میں جان کر انجانا تو نہیں سی، چلو اس واسطے ٹر جانا میں،
چونکہ میرے کو فن سی، آندھے نے میرے کو فن سی، واشی آندھے نے میرے کو فن سی کا دا حربہ استعمال کرن دا. حربہ کہتے ہیں چھوٹے تیر کو. آندھے نے بھی شاید ہی کدی ہویا کہ میرا تیر نشانے تے نہ لگے، اے چھوٹا تیر نشانے تے نہ لگے، ورنہ ہمیشہ منو گور سی کہ میرا تیر سدھا نشانے ہوتے جا کے لگدا ہوندا سی، تے منو اپنے اس تیر ہوتے مان سی. میں بھی جنگ بھی ٹر گیا، وعدہ کر لیا میں اپنے مالک نال جبیر بن مطعم نال کہ میں بالکل جی یہ کام کراں گا تے تسی مینوں آزاد کر دیا. انہاں کہا ٹھیک ہے. جنگ کرنے واسطے چلا گیا، میں ایک اچھے ٹیلے تے بہ گیا، بہ کے نا میں منظر ویکھن لگ پیا تے میں امیر حمزہ نو شکلوں نہیں سا جاندا. میں ایک بندے نو ویکھیا کہ او جدھر جاندا ہے نا ادھر ہی گاجر مولی انگو کافراں نو ماری آوندا پیا تے لڑدا مسلماناں والوں میں پیا. میں اوتھے ایک بندے نو پوچھیا بھی اے کون ہے جڑا جدھر جاندا ہے صفاں الٹی آوندا پیا؟ انہاں دسیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا جی نے حضرت حمزہ. انہاں کہا اچھا اے نے اندر میں تاک وچ بہ گیا تے پھر میں اڈیکن لگ پیا کہ منوں موقع کدوں لگنا ہے. واشی آندے نے کہ ایک بے ایمان کافراں والوں لڑدا پیا تے بڑی جرت نہ لڑدا پیا. اجے حضرت امیر حمزہ دے نرگے وچ نہیں آیا، حضرت امیر حمزہ دا دھیان ہوتے دے پیا. فرمایا میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو شہید کرنے والیا ہن تیاری کر، ہن امیر حمزہ نے وار کرنا ہے تے مرنا تو ہے. وہ وحشی آندہ ہے بھی میں وینا پیا پہلے وار وچ ہی امیر حمزہ ایڈے بہادر نو مار چھڑیا. او دے اتے سے زرہ، اس بندے اتے کافر اتے زرہ سی. حضرت امیر حمزہ تھلے چوکے زرہ لگے لان دے پیر پھس لیا تے حضرت امیر حمزہ نا پچھلی سائڈ تے اس طرح گر گئے. وہ آندہ جدو امیر حمزہ ڈگ گئے تے اینا اتے بھی زرہ سی، زرہ اتا چکی گئی تے زرہ دے چکیاں جان نال آپ دی ناف والی جگہ ہوگی ننگی. اے پیٹ آئی جگہ ناف والی جگہ ننگی ہو گئی. آندہ میرا دل کیتا میں نشانہ لاواں. آندہ میں اپنی اوٹ وچ بہ کے جدو نشانہ ماریا تے حربہ اور تیر میرا چھوٹا سدھا نشانے ہوتے جا کے لگا تے آر پار ہو گیا تیر. حضرت امیر حمزہ چپٹ کے لگے حملہ کرن، حملے دا موقع نہیں ملیا تے آپ شہید ہو گئے. شہادت دی گل تے وے ای نہیں. ہن اگے گات جڑی میں کرن لگا اس نے توجہ نہ سنو. واشی آندے نے کہ وہ جدو شہید ہو گئے خون دا فوارہ نکلے، روح نکل گئی تے میں آگے دوڑ کے گیا تے میں اپنے مالک جبیر نو آکھیا کہ اے امیر حمزہ جی اس قتل ہو. انہیں آکھیا تو آزاد ہے، وعدہ پورا ہو گیا، تو آزاد ہے. ایک بی بی سی جدہ نا سی ہند، انہوں بھی بڑا گسا سی. انہیں آکھیا جے کدی کلیجہ میں نو ملے نا دل حمزہ دا تے میں انہوں چبانا ہے. اے واشی نے چیریا اس طریقے نال جگہ نو دل کڈیا کلیجہ کڈیا تے جا کے ہند نو دیتا تے کہن لگا آل ہے. انہیں آکھیا کہ اے میرا زیور سارا تیرے نا تے 10 دینار میں تنو ہور دیاں گی، مکے جا کے 10 دینار ہور دیاں گی. انہیں لیا کے دل دیتا، انہیں منہ وچ پایا چبایا تے اگا نگل نہیں سکی، اگا نہیں گیا، انہیں تھک دیتا. کلیجے نو چبایا تے تھک دیتا. بڑا دردناک واقعہ ہے. تھک دیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، ہند آئی، اس نے آ کے حضرت امیر حمزہ تے دیگر شہداء دے کان بھی لا دیتے، نک بھی کٹ دیتا، اکھاں بھی کٹ دیتیاں. انہوں آندے نے مسلح کرنا شریعت وچ حرام ہے، کسے مسلمان دا مسلح نہیں کیتا جا سکتا، یعنی نک کان تے اکھاں کٹیاں نہیں جا سکتیاں، یہ حرام ہے. لیکن ہند نے کم کیتا، پھر انہیں شہداء دے اور حضرت امیر حمزہ دے کان پرو کے ایدہ زیور بنا کے پھر پا کے دے پھر مکے گئی. انہا ظلم کیتا گیا، پھر مکے گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرا صحابی ہے جڑا میرے چچا دی میں نو خبر دے وے.
کون صحابی ہے جڑا میرے چچا دی میں نو خبر دے وے؟ صحابہ گئے نے جا کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا نے، کسے پاسیوں لاشا نظر نہیں آندا پیا، کسے پاسیوں جسم نظر نہیں آندا پیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ، میرے چچا نو فرشتے غسل دین واسطے لے گئے نے۔ میرے چچا نو فرشتے غسل دین واسطے لے گئے نے۔ تھوڑی دیر لنگی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا جسم انور میدان دی اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کول تشریف لے گئے، جا کے منظر ویکھے آئے، میرے چچا دے کن بھی کوئی نہیں، میرے چچا دی نک بھی کوئی نہیں، میرے چچا دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیفیت میرے چچا نال کیتی گئی ہے، میں رب کعبہ دی قسم پیا اٹھانا وا، اس زمین دے اندر جدوں دفن کر دیتے جان گے، زمین دا کوئی حصہ، زمین دی مٹی میرے چچا دے جسم دے کسے حصے نو نقصان دے سکتی ہوئی نہیں، کسے حصے نو نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی میرے امیر حمزہ چچا او نے جنہ دی روح بھی سلامت ہے، جنہ دا جسم بھی سلامت ہے، جنہ دا جسم بھی، بولو بولو، جنہ دا جسم بھی سلامت ہے، جنہ دی روح بھی سلامت ہے۔ بہاول نگر 3 باری فون آیا ہے، غالباً آپ سے وہ سیڈیاں منگوا رہے ہیں، ابھی میرے خیال 4000 کی وہ کہہ رہے تھے سیڈیاں میں نے منگوائی ہیں، تو کہہ رہے تھے ایک فرمائش میری بھی پوری کر دیں۔ مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں بہاول نگر میں، انہوں نے مصرع مجھے لکھوایا کہ یہ بات میری طرف سے اگر کر دیں تو مہربانی ہے۔ میں نے کہا میں کر دوں گا انشاءاللہ، اور موقع بھی ہے، میں کر دیتا ہوں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کملی والیا، قربان دل و جانم، ہائے ہائے، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میں جان تواڈے نامے لا دیتی ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا۔ کس کا یہ نظریہ ہے بھائی؟ ماشاءاللہ، کس کا یہ نظریہ ہے کہ دل بھی سرکار کا، جان بھی سرکار کی؟ ہاں، سب کا نظریہ ہے۔ پڑھیے مل کے ذرا، قربان دل و جانم، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ جان بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی تمہارا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نے انہاں بھی یہ آکھے، امیر حمزہ شہید ہوئے نے انہاں بھی یہ آکھے، مولا مرتضیٰ شہید ہوئے نے انہاں بھی یہ آکھے، غازی لمدین شہید ہوئے نے انہاں بھی یہ آکھے، غازی خدا بخش نے اور غازی عبدالعزیز نے، جناب غازی عامر عبدالرحمن عامجیمہ شہید نے اور جناب ممتاز قادری، انہاں سارے دا نظریہ ہے یہ کملی والیا اساں کی کرنا ہے۔ علم دین نو میرے آقا نے پوچھیا ہے، علم دین میرے کو لاؤنا ہی یا دنیا تے رہنا ہی؟ علم دین کہن لگے کملی والیا میں دنیا نو پھائے دینا ہے، میں دنیا نو کی کرنا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے،
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ جان بھی تمہاری، یہ جان بھی، یہ جان بھی تمہاری، قربان دل و جان، یہ قربان دل و جانم اے فارسی دا جدو میم آوے دا مطلب ہے میرا دل تے میری جان، میرا دل تے میری جان، قربان دل و جانم، قربان دل و جانم، دل و جانم، قربان دل و جانم، شہید ہوئے۔ مینوں بیدم وارسی رحمت اللہ دا ایک شعر یاد آندا پیا، بیدم شاہ وارسی، گل بڑی سونی انہاں کیتی ہے، جے توجہ ہے تے میں عرض کر دیا۔ بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ آندے نے، بے خود کیے دیتے ہیں، میں اس سے وزن تے لگا پڑھنے اس واسطے کہ تسی مل جاؤ گے، روٹین بن گئی تواڈی کہ پچھلا مصرع تساں پڑھیا ہے، ایزی پڑھ لو گے، آسانی نہ پڑھ لو گے۔ بے خود کیے دیتے ہیں اندازے حجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ اور مصرع کی یہ جڑا میں پڑھنا چاہنا دے نے، میرا تو نہیں کچھ بھی، سب کچھ ہے تیرا لے لے، میرا تو نہیں کچھ بھی، سب کچھ ہے تیرا لے لے، یہ دل بھی ہے نذرانہ، یہ جان بھی ہے نذرانہ، پڑھئے یہ دل بھی ہے نذرانہ، یہ جان بھی۔ مسلمان بھائیو دفن کر دیتا گیا، جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھے آئے، دفن کیتا گیا ہے، دفن کرن تو بعد میں دو کرامتاں اپنی لگا عرض کرن، جدو دفن کر دیتا گیا ہے نا، تے حضرت سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے، میں گئی سلام کرن، سبحان اللہ کہہ دیو، ایک قبران تے جانا کو نوی چیز نہیں، قبران تے جانا کو نوی چیز نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار دے جادیاں سن، اور جنہوں دی میں لگا گال کرن، یہ سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمان دیا نے میں گئی تے میں مردہ سمجھ کے نہیں گئی، میں زندہ سمجھ کے گئی، میں زندہ سمجھ کے گئی۔ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے میں گئی ہاں تے میں جا کے سلام کیتا ہے تے میں آکھیا کیے السلام علیکم یا ام رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا کے سلام کیتا ہے اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان تواڈے تے سلام ہوے تواڈے تے سلام ہوے میں آپ دی کرامت پیش کرنا وا پیا تواڈے اوتے سلام ہوے آندیاں نے جدوں میں سلام کیتا ہے اگوں جواب آیا ہے میری بارگاہ چون والی فاطمہ تیرے تے بھی سلام ہوے تیرے تے بھی سلام ہوے تیرے تے بھی سلام ہوے ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام نامی اس پہ گرامی حضرت شیخ محمود اے مدینہ شریف چلے گئے سن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے نے میرا بھی ایک دن دل کیتا تے میں بھی گیا احد میدان وچ میں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے سلام کرا آندے نے میں بھی جا کے سلام پیش کیتا یا السلام علیکم یا اما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جانے تو آڑے ہوتے بھی سلام ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پرنوار دے اندر چپ نہیں رہے بلکہ جواب دین دینے پہ وعلیکم السلام یا محمود اے شیخ محمود تیرے ہوتے بھی میرے والوں سلام ہوئے تے اجے چپ نہیں کی تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو ایک نصیحت فرمان لگے فرمایا اے محمود گل سن لے تیرے گھر اللہ تینوں بیٹا عطا کرنے والا ہے جدوں پیدا ہو جائے او دا نام میرے نام تے حمزہ رکھی اچھی بولو او دا نام میرے نام تے حمزہ رکھی یہ تو اے پتہ لگ گیا ہے جدو انہاں دے بوے تے جاؤ آن والے نو جان دینے او دے نانو بھی جان دینے او دے گھر تی ہونی ہے یا پتر ہونا ہے قبران والے بھی جان او کٹا جلم ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کیا الٹرا ساؤنڈ تیرے مامے تے نہیں یاد کی تھی یہ نانکیاں بنائی اب یہ ٹھیک ہے تے اللہ والے ٹھیک نہیں بولو تو صحیح وہ تو ٹور پہ جو 2.5 مہینے دسو جی پھر وہ 10 دینے 5ویں مہینے آئی جدو 5ویں جاؤ گے پھر دسن گے کاکی ہے کہ کاکا ہے وہ تو پوچھنا کہ شرم نہیں ہوندی بھی شرک ہے جو اللہ نے پردہ رکھا ہے اس کو پردہ رہنے دو وہ بولو تو صحیح یہ بھی ذرا گل غور کریا جی اس تے بھی ایویں لے کے نہیں ٹر پینا چاہیے جدوں کلو گوشت لینا انہوں اخبار چ لپیٹ کے کالے شاپر کسائی کو پوا کے پھر لیا کہ نظر نہ لگ جائے تے جدوں اس حالت میں 2.5 من گوشت لے کے سکوٹر تے بھا کے ٹر پینا بھی کوئی تنائی والا کام نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی گل یہ بھی کوئی تنائی نہیں ہاں اس وقت شرک یاد نہیں آتا اللہ نے جس بات کو پردے میں رکھا ہے اور پردہ خفا میں رکھا ہے اس کو مخفی رہنے دو جب وقت آئے گا تمہیں پتا چل جائے گا کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی لیکن اللہ والے قبر میں رہ کر بھی جانتے ہیں فرمایا شیخ محمود گل سن میں تے قبر میں جا تیرے گھر تینوں اللہ پتر عطا کرے گا تے جدوں آجے دنیا تے دا نام میرے نام تے حمزہ رکھنا ہی ان قبران والے جان دینے کہ نہیں یہ کو آگے نہیں جان دے انہوں نے قبران دی گل نہیں کر دے اپنے نہیں کرنے ہاں تیسری اور آخری کرامت لاسٹ بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیتا کہ مدینہ منورہ احد والی سائیڈ تو نہر کھودی جائے نہر دی کھدائی شروع ہو گئی بندہ مر جائے دے جسم جو خون ہوندہ ہے کہ نکل جاندہ ہے جی سوچ لو میں ٹائم دینا تو انہوں اثر تک نکل جاندہ ہے یا رہ جاندہ ہے نکل جاندہ ہے یقیناً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے نے تو خون تے وچ نہیں نہ ہونا بولو تو صحیح خون تے نہیں نہ وچ ہونا نہر کھودی جا رہی ہے غلطی نال نادانستہ طور تے ایک کدال جڑے بھی اوزار ہے سن ایک کدال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے مزار دے کوڑوں لگی تے آپ دے پاؤں مبارک دے اتے لگی پاؤں مبارک دے اتے لگی تے کدال مارن والے دیکھیا کہ پیر سیدنا امیر حمزہ دائے تے پیر خشک نہیں ہویا ہڈیاں گلیاں نہیں ماں سڑیا نہیں زمین پیر کھا نہیں گئی بلکہ کدال لگڑ دی تیرے تے آپ دے
وچوں خون دا فوارہ جاری ہو گیا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے خون دا فوارہ جاری ہو گیا. میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ لوگوں مردہ مردہ کہہ رہا یہ چھوڑ دو. جو مردہ ہے وہ یقیناً مردہ ہے. مصطفیٰ بھی زندہ ہے, مصطفیٰ کے غلام بھی زندہ ہے, سرکار بھی زندہ ہے, سرکار کے غلام بھی زندہ. خون دا فوارہ نکلے تے خون دا فوارہ کدے تو نکلتا ہے. اے پتہ کدوں دی گل ہے؟ آپ دے شہادت تو, آپ دے دفن ہون تو, قبر بنن تو, مزار بنن تو 46 سال بعد دی گل ہے. 40 تے 6 46 تے میں نہ 46 صدیاں بھی لنگ جانا تے امیر حمزہ پھر بھی مزار وچ خون والے ہی نے. آپ پھر بھی زندہ, آپ پھر بھی زندہ نے. ذہن وچ خیال آوے بھی یہ گل پتہ نہیں ہونا کتھوں کڈی نے. حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 864 اسد الغابہ امام ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 555 کتابہ ہونے جو میرے کتب خانے جو موجود نے. حوالہ نمبر 3 طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7. حوالہ نمبر 4 صفوۃ الصفوہ حضرت امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172. اے روایت موجود ہے کہ پیر تے کدال لگی, اوزار لگا تے خون دا فوارہ جاری ہو گیا. پھر حق بجانا باگر اسی یہ گل کریے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا جی سردار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم جی دیدار کا عالم کیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے.